کی جانب بھی آتا ہوں. یہ جو ایک نام سامنے آ رہا ہے ایس سی سی پی کے بلال رسول جو جے آئی ٹی کا حصہ ہیں, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ میاں اظہر کے بھانجے ہیں. اب اگر ایسی باتیں سامنے آتی ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ ایک طرح سے صاف اور شفاف تحقیقات ہو سکیں گی اگر کوئی وابستگی سامنے آ جاتی ہے؟ آپ غالباً یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میاں اظہر صاحب چونکہ نون لیگ کے مخالف ہیں اور پرٹیکولرلی شریف خاندان کے مخالف ہیں تو اس لیے وہ اپنے بھانجے کو مجبور کر سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا ایسا. دیکھیے ایسی کوئی صورت نہیں ہے. اور اس میں پھر دیکھیے ایک بہت ہی اہم نام ہے جو اس کے سربراہ ہیں, جو ایف آئی اے سے تعلق رکھنے, واجد ضیاء صاحب. واجد ضیاء صاحب جو ہیں وہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت ہی صاف ستھرا بیک گراؤنڈ ہے. اور وہ یعنی ایسا ہے کہ میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں. 2012 میں جب حج سکینڈل, آپ کو یاد ہے حج سکیم ہوا تھا جس میں بہت سارے لوگ پکڑے گئے اور پھر حکومت بھی اس میں بڑی انوالو نظر آ رہی تھی, تو اس سارے سکیم میں ایک دفعہ ان کا نام بھی آیا تھا کہ ان کو بنا دیا جائے, لیکن ان کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے اس وقت حکومت نے گریز کیا تھا. دیکھیے وہ اس وقت یہ ان کی سربراہی میں نہیں ہوئی تھی, وہ تفتیش ان کی سربراہی میں نہیں ہوئی تھی, سوچا گیا تھا. اور دوسری ایک اور بات, جو منگی صاحب ہیں نیب کے, اب نیب, اب یہ بھی ایک لطیفہ ہے, عرفان نہیں منگی صاحب. اب جو نیب کا لطیفہ یہ ہے کہ نیب کے سربراہ کے اوپر عدالت نے کیا کہا اس فیصلے میں, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, فیصلے میں لکھا ہوا ہے, کوئی اچھے مناسب الفاظ استعمال نہیں کیے گئے. جو منگی صاحب کا نام ہے وہ کس نے تجویز کیا ہے, وہ نیب کی طرف سے جانے والے 3 ناموں میں سے ہے. ایک اور انٹرسٹنگ بات اس حوالے سے, چیزیں تاکہ وہ پس منظر اور پیش منظر کلیئر ہوں, یہ جو جس نتیجے پہ پہنچی عدالت, ہو سکتا ہے اس کے عدالت کے اپنے دلائل ہوں کہ اس طرح تفتیش ہونی چاہیے. جو سب سے پہلا باقاعدہ آئیڈیا اس جے آئی ٹی کا تھا وہ ایک متفرق درخواست کے ذریعے الگ سے نیب کی طرف سے گیا تھا. تو اسی نیب کے بارے میں جس کو ہم نے سخت سست کہا ہے اپنے فیصلوں میں, اسی کا مقبول, اسی کا تجویز کردہ نمائندہ بھی, اور اسی کی تجویز پر یہ جے آئی ٹی. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے سلمان غنی صاحب کہ اس جے آئی ٹی میں جو نام سامنے آئے ہیں یہ سب کو قابل قبول ہوں گے کیا؟ یہ جو اپوزیشن ہے خاص کر تحریک انصاف اس کو قابل قبول ہوں گے؟ اور اب جو بلال رسول صاحب جو نامزد ہوئے ہیں, ہم نے بتایا کہ سابق گورنر میاں اظہر سے ان کا تعلق ہے, رشتہ دار ہیں, تو یہ کیا نون لیگ کو قابل قبول ہوگا سلمان غنی صاحب؟ دیکھیں سلمان, میں سمجھتا ہوں کہ بلال رسول صاحب کا آپ جو ذکر کر رہے ہیں کہ وہ میاں اظہر کے بھانجے ہیں, وہ ڈاکٹر غلام رسول کے بیٹے ہیں جو پلاننگ کمیشن میں ایک اہم عہدے پہ رہے ہیں, پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, اچھی ایک فیملی ہے, اچھی ریپیوٹ کی حامل فیملی ہے. اور یہ جن لوگوں کا انتخاب ہوا ہے سلمان, آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف اب افراد نہیں, ان افراد پہ ان اداروں کی ساکھ کا سوال بھی ہے. لہٰذا یہ سپریم کورٹ کی امبریلا کے نیچے انہیں کام کرنا ہے. اور یہ ابھی میرے بھائی حبیب اکرم جو بات کر رہے تھے, اب یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں رہا, اب یہ معاملہ پولیٹیکل بھی نہیں رہا. دیکھیں یہ ایک لائن ڈرا ہونی ہے پاکستان کے اندر, کرپشن, لوٹ مار, منی لانڈرنگ, اور یہ کوئی ایک فرد نہیں ہے یا کچھ افراد نہیں ہیں یا ایک پارٹی نہیں ہے. اس فیصلے پہ انحصار ہوگا مستقبل کی اس پیش بندی کا کہ پاکستان کے اندر جن معاملات پر ہمارے اہل سیاست کی وجہ سے بدنامی ہوتی ہے پاکستان میں, اس کے آگے ایک بند باندھا جانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کا انتخاب کیا گیا ہے, اور سپریم کورٹ نے بھی جو انتخاب کیا ہے, انہوں نے کسی نہ کسی جگہ سے یہ ساری رپورٹس لی ہیں ان افراد کے بارے میں, لہٰذا یہ انٹیگریٹی کے حامل لوگ ہیں. اور واجد ضیاء صاحب کے بارے میں ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اسلام آباد رابطہ کیا, تو وہ بڑے دھیمے مزاج کے آدمی ہیں, بڑی گہرائی سے معاملات کا جائزہ لیتے ہیں. آپ اگر ایک ایک کو اٹھا کے لے, آپ نے کہا کہ بلال رسول میاں اظہر کے بھانجے ہیں, تو یہ سارے ہی جو لوگ ہیں اس جے آئی ٹی میں شامل ہیں, یہ کسی نہ کسی کے بھانجے اور بھتیجے ہوں گے, کسی کے بیٹے ہوں گے, لیکن یہ اچھی شہرت کے عامل لوگ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی توقعات ہیں جے آئی ٹی سے. اس سے پہلے جے آئی ٹی کا جو لفظ جب آتا تھا تو لوگوں کے تحفظات بنتے تھے, لوگ کنفیوز ہوتے تھے کہ شاید یہ نتیجہ خیز ہو سکے گا. چلے تحفظات اگر ہیں